بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی روحانیت کو کیسے بڑھایا جائے، اپنا لائف سٹائل اہل بیت کے لائف سٹائل جیسا کیسے بنایا جائے، یہی ذکر کتنا فائدہ دیتا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے میرا باپ بڑا گنہگار تھا، میں نے غسل و کفن دے کے اسے دفن کیا، رات کو خواب میں اپنے باپ کو دیکھا، تعجب تب ہوا جب میں نے اپنے باپ کو جنت میں دیکھا۔ میں نے کہا بابا آپ تو بڑے گنہگار تھے، آپ تو بڑے خطاکار تھے، آپ جنت میں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا میرے لال 3 دن تک میری قبر میں آگ جل رہی تھی، 3 دن تک مجھ پر فشار قبر عذاب قبر میں مبتلا تھا، لیکن 3 دن کے بعد کچھ قبریں چھوڑ کر ایک نیک خاتون کو دفن کیا گیا، جس کی آنے کے بعد پورے قبرستان میں جن جن پہ عذاب ہو رہا تھا ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہونے لگیں۔ فرمایا نور برس رہا تھا۔ کہا بابا یہ کیسا نور تھا؟ کہ جیسے اس کو دفن کیا پہلی رات بھی، دوسری رات بھی، تیسری رات بھی اس کی قبر میں حسین ابن علی آتے تھے۔ فرمایا جب اس خاتون نے میرے عذاب کو دیکھا، فرمایا اس کے دل میں رحم پیدا ہوا، اور جب امام حسین اس کی قبر میں آئے تو اس نے کہا مولا مجھ پر تو رحمتیں ہیں، لیکن یہ بھی آپ کا چاہنے والا ہے، اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے، میں چاہتی ہوں میری خاطر آپ اس کی شفاعت کر دیں۔ کہ اس وقت امام نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، میرا عذاب ختم ہوا۔ کہ بابا وہ خاتون کون سی تھی؟ کہ اس کا نام یہ تھا، اس کے شوہر کا نام یہ ہے، فلاں محلے میں رہتی تھی۔ یہ نیند سے اٹھا، اس محلے میں گیا، اس شخص کا نام پوچھا، کہ فلاں خاتون آپ کی زوجہ تھی؟ کہ ہاں۔ کہ اس کا کون سا ایسا عمل تھا؟ کیا وہ بہت زیادہ نمازی تھی؟ کہ نہیں، صرف واجبات پہ عمل کرتی تھی۔ کہ بہت زیادہ قرآن پڑھتی تھی؟ کہ نہیں، مختصر قرآن پڑھتی تھی۔ کہ کوئی ان کا خاص بہت زیادہ ذکر تھا؟ کہ نہیں، ایک عام سی زندگی گزارتی تھی لیکن اخلاق کی اچھی تھی۔ اس نے کہا اتنا پوچھ کیوں رہے ہو؟ اس نے سارا واقعہ بتایا کہ آپ کی زوجہ کی خاطر میرے باپ کی شفاعت ہو گئی، کوئی تو ایسا عمل ہوگا جس کی وجہ سے امام حسین اس کی قبر میں گئے۔ تو فرمایا ایک عمل تھا جو کثرت سے کیا کرتی تھی۔ کہ وہ کون سا عمل تھا؟ فرمایا روزانہ زیارت عاشورہ پڑھا کرتی تھی۔ یہ مقام اذکرونی اذکرکم ہے کہ ہمارے چاہنے والوں تم ہمیں یاد کرو، ہم تمہیں یاد کریں گے۔ اللہ کہتا ہے تو 1 قدم ہماری طرف آ، ہم اہل بیت 10 قدم تمہاری طرف آتے ہیں۔ یہ قدم کردار کے اٹھانے ہیں، یہ قدم رفتار کے اٹھانے ہیں، یہ وہ قدم ہیں جو جناب سعید نے اٹھائے۔ تاریخ کربلا میں اختلاف ہے، لیکن بعض روایات میں یہ ہے کہ جناب سعید کی عمر بہت زیادہ تھی، بعض میں ہے کسی اور صحابی کی عمر زیادہ تھی، لیکن بہرحال یہ بہت بوڑھے تھے، ابرو اتنے زیادہ تھے کہ آنکھوں پہ پڑتے تھے، کمر جھکی ہوئی تھی۔ فرمایا جب امام کے خیمے میں جانا چاہا، اس نے اپنے پیشانی پہ ایک رومال باندھا کہ میرے ابرو اوپر ہو جائیں تاکہ میں امام حسین کو دیکھ سکوں۔ اس نے ایک شال اپنی کمر میں باندھا تاکہ میری کمر سیدھی ہو جائے۔ ہاتھ میں عصا لیتے ہوئے امام حسین کے خیمے میں گئے۔ جملوں پہ غور کیجئے گا، یہ حسین ابن علی کے جملے ہیں۔ فرمایا آقا ہر کوئی میدان میں آپ پہ قربان ہونا چاہتا ہے، میں بوڑھا ہوں، ہاتھوں میں راشا ہے، ہاتھ میرے لرزتے ہیں، بدن میں طاقت نہیں، لیکن مولا پھر بھی میں اپنی جان کو آپ پہ قربان کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا شکرک اللہ، اے مرد مجاہد، اے شیخ کبیر، خدا تمہارا شکریہ ادا کرے، خدا تمہارا شکریہ ادا کرے کہ جسم میں طاقت نہیں، بدن لرز رہا ہے، لیکن پھر بھی اپنی جان کو حسین ابن علی پہ قربان کرنا چاہتے ہو۔ امام نے کہا شہید تو تلوار اٹھا نہیں سکتا، تو کیسے لڑے گا؟ لیکن کہا مولا اپنی جان کو تو قربان کر سکتا ہوں۔ کہا مولا ابھی نماز ہوگی، مجھے اجازت دیجیے میں آپ کی نماز کی حفاظت کروں، کم از کم یہ جسم کسی کام تو آئے۔ آج ہمارا جسم حسین ابن علی کے کام آ رہا ہے یا نہیں؟ ہمارے قدم کام آ رہے ہیں یا نہیں؟ ہماری آنکھیں کام آ رہی ہیں نہیں؟ یا ہم غفلت کی نیند میں سو رہے ہیں، بس زندگی ایسے گزار رہے ہیں، مال بنانے میں، جاہ و مقام بنانے میں، نام بنانے میں زندگی بسر ہو رہی ہے۔ امام فرماتے ہیں دنیا میں بعض لوگ بہت شہرت یافتہ ہوں گے، لیکن آخرت میں انہیں کوئی جاننے والا نہیں ہوگا، اور اسی دنیا میں بعض لوگ گمنام ہوں گے، لیکن قیامت میں ان کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا۔ اصل مقصد یہ ہے کہ مشہور وہاں بنو، نام وہاں بناؤ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد
محمد